السلام علیکم۔ دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے سیاست اور دوسری ہے مذہب۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا چاہیے۔ کیوں الگ رکھنا چاہیے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے بہت سے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے مولانا فضل الرحمان ہے۔ ویسے تو اس کو مولانا بھی نہیں کہنا چاہیے، جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بندے کو کہ وہ سیاست کو استعمال کرتا مذہب کے فروغ کے لیے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے اپنی سیاست کے لیے۔ میں کسی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن جب اگر آپ نے یہ جاننا ہو نا کہ ہپوکریسی کیا ہوتی ہے تو آپ فضل الرحمان کو دیکھ لو۔ آج کل کی جو سیاسی پارٹیوں کا جو ایک مکس اچار بنا ہوا ہے نا، اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہپوکریسی سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ پچھلے 5 سال میں جب 2013 سے 18 تک گورنمنٹ نے لون لیے، اور لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، لون کی حکومتوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت جو لون لیا ہوا ہے وہ امریکہ نے لیا ہوا ہے، اور کس سے لیا ہوا ہے؟ چائنا سے لیا ہوا ہے۔ تو اب پاکستان لون لے تو یہاں پر شور مچ جاتا ہے۔ خیر، بات یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ بات یہ کہ جب حکومتوں کو لون لینا پڑتا ہے نا، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے گروی رکھنی ہوتی ہے، پلج کروانی ہوتی ہے۔ تو نون لیگ نے موٹر وے کو پلج کروایا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے تو وہ لون لینے کے لیے جو F9 پارک ہے اسلام آباد کا، وہ سوچ رہی ہے کہ اس کو گروی رکھوایا جائے اور لون لیا جائے۔ ابھی لیا نہیں ہے، یہ ڈیسیژن لینے والا۔ تو سٹارٹ ہوگی ان کے اوپر جو آپ کہہ لیں تنقید ہونا شروع ہوگی، تو اس کو ہپوکریسی کہتے ہیں۔ کیا آپ نے لون نہیں لیے؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ مریم نواز کو ایک دفعہ بلایا گیا نیب نے، تو شور مچایا کہ غیر مرد ہیں اور ان کے سامنے مریم نواز پیش ہوگی۔ تو مجھے حیرت ہوئی جب میں نے اس کو، مولانا صاحب کے وہ اتنے قریب بیٹھی ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے صوفے کے اوپر بلاول بھٹو اور مریم نواز کو ایسے گھسا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی اسی طرح سے کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی نا، تو پھر آپ کو اس حکومت کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، ان کے سکینڈلز بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ حکومت میں جب تھے تو اس وقت یہ کیا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سیاستدان ہیں نا، یہ سارے ایک جیسے گندے ہوتے ہیں، بس یہ اوپر سے کوٹنگ کی ہوتی ہے۔ کچھ تھوڑا زیادہ گندا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا کم گندا ہوتا ہے۔ آپ ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اس ٹائم سب سے گندی ہے، سب سے بری جا رہی ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، عثمان بزدار جسے کوئی کونسلر نہیں رکھتا تھا، وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ تو ہپوکریسی یہ ہمارے سیاستدانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میں اس ویڈیو میں صرف یہ بات ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں مذہب کو نہیں لے کر آنا چاہیے۔ جو مدرسوں کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہیں، یہ موسٹلی وہی بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس، ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتے کہ ان بچوں کو پڑھا سکے۔ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، زکوٰۃ پہ اور چندے کے پیسوں پہ یہ بچے پلتے ہیں اور وہیں پہ پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن ان بچوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کے ذریعے۔ وہ ان کو جیسے یہ جلسوں میں لے کے جا رہے ہیں اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے، اور یہ چیز ایٹ لیسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر اگر دم ہے تو اپنے کریکٹر کے اوپر سیاست کریں، وہ جو ان میں ہے ہی نہیں، کسی ایک میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چھوٹی سی بات ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ مذہب کو سیاست کے اندر لے کر آئیں، اس کو سیپریٹ رکھیں اور اپنی کردار کے اوپر آئیں۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ وہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ خیر، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، پی ڈی ایم کیا کرتی ہے اور حکومت آگے سے کیا اس کو جواب دیتی ہے۔ بٹ لیٹس سی دی سچویشن کیا بنتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می۔